سورہ نمبر 7 کی 176 آیت. اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا درجہ، لیکن وہ تو ہو رہا الرٹ کا، زمین کا، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، لیکن ہم اپنی خواہش کو چھوڑ بھی نہیں پاتے. اور بعض اوقات ہمیں اس چیز کا احساس اور ادراک بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم کہیں سٹک ہوئے پڑے ہیں، ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں اپنے ہی وجود میں. یہ جو معرفت والے ہیں، جو قرآن پاک کا باطنی فہم جانتے ہیں، وہ اس آیت کا بڑا خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں. عام طور پہ تو اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے نا کہ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا درجہ، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا. لیکن چونکہ الرٹ ہے تو معرفت والے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تو ہو رہا اپنے وجود کا، کہ اپنی خواہش اپنے وجود میں پھنسا رہا. تو بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، نکلو اپنی اس میں سے، اس وجود سے، اس خواہش سے. جب تک اسے نکلو گے نہیں تو میں سے تو کیسے ہوگے، کثرت سے وحدت تک کا سفر کیسے طے ہوگا، دوئی سے یکجائی تک کیسے پہنچو گے. لیکن ہماری اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہوتی ہیں کہ بس مجھے یہ کرنا ہے، یہ میری لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے نہیں جانا. پھر کوئی معرفت والے جھنجھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے خود کو کیا ہوا ہے، سبمٹ کیا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ٹوٹل سرنڈر ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، تو پھر آپ کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کہاں ہے، کیوں ہے، کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ وہی نہیں ہو جو صبح اٹھتے ہی کہتے ہو کہ اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا، میں نے اپنی سوچ کو، اپنے خیال، اپنے ادراک، اپنے اختیار کو سب کچھ تیرے حوالے کیا. اے اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا اور اپنے کرم سے مجھ پہ توجہ فرمانا. تو جب کہا ہوا ہے تو جو کچھ آ رہا ہے اس کو قبول کرو. ساتھ یہ بھی کہتے ہو گو ود دا فلو، تو پھر جو آ رہا ہے اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ مزاحمت کس چیز کی؟ تب ہم نے اللہ سے کہا ہوتا ہے اللہ اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے، اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے، اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے. پھر میں کہاں سے آئی؟